أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کی عبادت ہے زندگی ہماری، اللہ کی عبادت ہے زندگی ہماری، بندے ہیں ہم اسی کے، وہ مہرباں ہمارا، غیروں کے در پہ جھکنا ہم شرک جانتے ہیں، غیروں کے در پہ جھکنا ہم شرک جانتے ہیں، کرتا ہے رب کو سجدہ خردو کا نام ہمارا، توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا، توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور کبریائی کے بعد لا تعداد و بے شمار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کی ازواج مطہرات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل پر، آپ کی اولاد پر اور ہر اس نیک آدمی کے لیے ہم دعا گو ہیں، یا اللہ جس آدمی نے اس دین اسلام کے لیے ذرہ برابر بھی قربانی دی ہے، اس کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش برسا۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس باب کا عنوان ہے باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم و ترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین، کہ ایسا باب جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں، بنی آدم میں جو کفر کا اور دین کو چھوڑنے کا سب سے پہلا سبب ہے، کفر آنے کا اور دین چھوڑنے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ هو الغلو فی الصالحین، کہ صالحین میں، نیک بندوں میں، اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں غلو کرنا۔ اور اسی کے مطابق میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو مخاطب کیا، اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرنا، یعنی دینی معاملات میں غلو نہ کرنا، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے سوائے حق بات کے کوئی اور بات نہ کہو، یعنی اللہ کی نسبت جو بھی بات کہو وہ حق بات ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے، اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اس کا کلمہ ہے، القاها الی مریم، کون سا کلمہ؟ جو مریم کی طرف القاء کیا گیا ہے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ کن، جس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا ہے، وروح من، اور پھر فرمایا وروح من، کہ اللہ کی طرف سے وہ روح ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے غلو کرنے سے منع کیا، پہلا حکم دیا،
اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم میں غلو کر کے، مبالغہ کر کے انہیں رسالت کے مقام سے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ تو یہ خطاب اہل کتاب کو کیوں کیا گیا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا کہ کسی کی ذات میں اتنا غلو نہ کرو کہ نبی سے اٹھا کے الوہیت کے مقام پہ بٹھا دو، یا امامت سے اٹھا کے کسی کو رسالت کے مقام پہ بٹھا دو۔ اور جس طرح الطاف حسین علی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھائے اور جو نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، تو یہ غلو ہے۔ اسی غلو سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ نہ اماموں کا رتبہ انبیاء سے بڑھانا ہے، اماموں کا رتبہ نہ رسولوں سے بڑھانا ہے، اور نہ ہی کسی نبی کو خدا کر دکھانا ہے، کسی نبی کو، اللہ کے کسی انبیاء میں سے کسی نبی کو، اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کو اللہ کے مقام پہ نہیں پہنچانا، ربوبیت اور الوہیت کے مقام پہ نہیں پہنچانا۔ اس کے بعد آئیے، سب سے پہلے غلو کا مطلب کیا ہے؟ غلو کہتے ہیں حد سے زیادہ تجاوز کر جانا، حد پار کر جانا، بہت آگے نکل جانا، مبالغہ کر دینا۔ عیسائیوں کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سی آیات میں فرمایا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے بھی اسی طرح غلو کیا اور کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے عزیر علیہ السلام میں غلو کیا، مبالغہ کیا، انہیں عبدیت کے مقام سے اٹھا کر، بندے کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پہ بٹھا دیا، اللہ تعالیٰ کے برابر لے آئے۔ اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور ابن مریم سے اٹھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے متعلق فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، لقد كفر الذين قالوا، ایسے لوگوں نے کفر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا جو ذکر کیا ہے قرآن پاک میں کس لیے کیا ہے؟ تاکہ امت محمدیہ والوں کو اس سے نصیحت ملے، کوئی سبق حاصل کر سکے کہ جس طرح عیسائیوں نے کیا اپنے انبیاء کے ساتھ، جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، پھر ان کے اوپر حکم کیا لگا کہ یہ لوگ کافر ہوئے، دائرہ اسلام سے خارج ہوئے۔ اس لیے آج ہم اپنے انبیاء کے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح نہ کریں، یا اپنے صالحین، اپنے نیک لوگ جو اس امت کے ہیں ان کے ساتھ اس طرح نہ کریں کہ انہیں اتنا غلو کر کے ان کی ذات میں انہیں اللہ کا مقام عطا کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا جائے، یا اللہ کے نور میں سے نور کہا جائے، اس طرح کے عقائد سے بچا جائے۔ تو یہ ان آیات کے ذکر کرنے کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی اللہ کے نیک آدمی کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے مقام پہ بٹھا دیتا ہے، الوہیت کے مقام پہ بٹھاتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے نذر و نیاز دیتا ہے، یا اس کے لیے ذبح کرتا ہے۔ اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ، جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے ان کو حکم دیا تھا، یعنی اپنی امت کو کیا تو نے حکم دیا تھا، یہ حکم تو نے دیا تھا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے درجے سے اٹھا کر اللہ کا بیٹا بنا دو، کیا تو نے انہیں یہ حکم دیا تھا؟ تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قال سبحانک، اے اللہ رب العزت تو پاک ہے، میں نے انہیں یہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ حکم کیا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے انہیں صرف یہی حکم دیا تھا میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب انہوں نے مجھے اٹھا کر تیرا بیٹا بنا دیا، یہ میں نے کبھی نہیں کہا تھا۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جتنے بھی بزرگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے کوئی اختیار دیا جاتا ہے، قیامت کے دن وہ اس شرک کا انکار کرتے ہیں۔ اگر کوئی آج کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، یا اس سے دعائیں مانگتا ہے، یا اس کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، یا اس کے لیے ذبح کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ اس کے اس شرک سے انکار کر دے گا۔ اور اس غلو کے سب سے زیادہ بڑے نقصانات کیا ہیں؟
آج جتنے زیادہ اختلافات امت مسلمہ میں ہے، ان کا سب سے بڑا سبب یہ غلو ہے. شرک ہے تو اس کا سبب بھی غلو. اگر کوئی سنت کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے رسول کے حدیث کو چھوڑ رہا ہے، اپنے اماموں کے پیچھے لگا ہے، تو اس کا بھی سبب غلو ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو دیکھا بڑا نیک آدمی ہے، اب اس کی نیکی کو سامنے رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگایا جاتا ہے کہ جو یہ بات کہے گا حق بات کہے گا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے تقریر سنی ایک حضرت کی، مولانا صاحب کی، اس تقریر میں انہوں نے ساری باتیں ٹھیک کہی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی، احادیث پڑھی. سننے والے نے مان لیا بھائی یہ تو قرآن سے دلیلیں دے رہا ہے، حدیث سے دلیلیں دے رہا ہے، اس نے مان لیا. لیکن دوبارہ کیا ہوتا ہے، اب وہ اس شخصیت کا جو شکل اس کے ذہن میں بن جاتی ہے وہ یہ بن جاتی ہے کہ اب یہ جتنی باتیں کہتا ہے ساری کی ساری حق کہتا ہے، یہ غلط کہہ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو سوچ انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے یہ اصل میں بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے. ایک آدمی نے کوئی سچی بات کہہ دی، اس کے بارے میں یہ گمان کر لینا کہ کبھی یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، یہاں سے انسان جو ہے گمراہ ہوتا ہے. جتنے بدعتی ہیں، جب بھی کوئی بدعتی نئی بدعت کی ایجاد کرتا ہے تو پہلے وہ سنت کی دعوت ضرور دے گا. ڈائریکٹ کوئی بدعت کی ایجاد نہیں کرتا، پہلے وہ سنت کی تائید کرے گا، سنت کی دعوت دے گا، سنت کی طرف لوگوں کو بلائے گا، سنت کی طرف عمل کرنے کی دعوت دے گا. اور جب لوگ دیکھیں کہ بھائی یہ تو بڑی سنت کی بات کرتا ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے ایک بدعت ایجاد کرے گا. ڈائریکٹ کوئی اسی طرح اگر کوئی جھوٹ بھی بولنا چاہتا ہے، کسی کو دھوکہ بھی لینا چاہتا ہے، تو دھوکہ دینے کے لیے بھی پہلے وہ سچ بولے گا، اس کے سامنے پہلے سچ بولے گا، اس کے سامنے اپنی جو اس کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ بھائی یہ آدمی بڑا سچا ہے، تو پھر اسے دھوکہ دے سکے گا. ایسے ڈائریکٹ کوئی غلط کام کی طرف دعوت نہ دیتا ہے، نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر کسی سے ایک بات سچی سن لی جائے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ ہی سچ نکلتا ہے اس کے منہ سے. اگر کسی نے کوئی صحیح بات کیا تو ہمیشہ صحیح بات ہی نہیں نکلتی. تو اس لیے اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر انسان کی ہر بات کو قرآن و حدیث میں پیش کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے ایک عالم کی تقریر سنی، اور اکثر آج بھی بہت سارے مسائل جو ہے اسی وجہ سے پیش آتے ہیں. ایک عالم کی تقریر سنتے ہیں، وہ بڑی سچی باتیں کرتا ہے، بڑی کھڑی باتیں کرتا ہے، اور وہی عالم دوسرے دن جس طرح چاہے قرآن کی تفسیر کر دے، جس طرح چاہے حدیث کی تشریح کر دے، اس کی بات کو من و عین اسی طرح لے لیا جاتا ہے، اس کی تحقیق نہیں کی جاتی. کیوں؟ اس کے ذہن میں پہلے وہ شکل بن گئی ہے اس کی کہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، یہ بڑا محقق آدمی ہے، یہ بڑا سچا آدمی ہے. تو یہ طریقہ جو ہے یہ غلط طریقہ ہے، یہاں سے اختلافات لیتے ہیں. تو اس لیے اتنا کسی کی ذات میں غلو کرنا کہ یہ شخص جھوٹ بول، یہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، یا جو بھی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے سچی بات ہے، یہ بربادی کا اور اختلافات کا سب سے بڑا بنیادی سبب ہے. تو کوئی بھی انسان ہو اس کو اس کی ذات کی حد تک رکھنا چاہیے. کوئی عالم ہے تو جتنی باتیں اس کے منہ سے نکلیں گی ضروری نہیں ساری کی ساری 100% صحیح ہے. کوئی ایسا آدمی ہو ہی نہیں سکتا جس کی ہر بات صحیح ہو. تو اس لیے جتنی باتیں کسی عالم سے بھی سنیں اس کو پہلے قرآن اور حدیث پہ پرکھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے جتنی دفعہ نکلے. اب ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کسی عالم سے، اس نے بڑے دلائل کے ساتھ جواب دیا، اب یہ نہیں کہ دوسری دفعہ وہ دلائل پوچھے نہ اس سے، بھائی کرتا ہی سوال یہ بات ہی قرآن و حدیث کے مطابق کرتا ہے، اس لیے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ غلط راستہ ہے. جب بھی سوال کریں کسی سے، جب بھی کوئی بات پوچھے تو ہر دفعہ دلائل اور براہین کے ساتھ جو ہے سوال کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے. اس کے بعد آئیے یہ تو تھا کہ لوگ جو ہے گمراہ کیوں ہوتے ہیں، کسی شخص کا اتنا بڑا اپنے شکل بنا لینا اپنی ذہن میں جو گمراہی کا سبب ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کسی نیک آدمی کو اگر دیکھ لیا جائے، عیسائی کیوں گمراہ ہوئے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ دیا تھا، پرندہ بنا کے پھونک مارتے ہیں اس میں جان آ جاتی ہے، وہ چلنے لگتے ہیں، وہ پرندہ اڑنے لگتا ہے. تو اب یہ اگر آپ کے سامنے کوئی کرے تو وہ انسان دھوکہ کھائے گا یا نہیں کھائے گا؟ اتنے بڑے معجزے دکھانے والا، اس کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے؟ کوئی جاہل تو گمراہ ہو سکتا ہے. تو اب اسی طرح انہوں نے کیا سوچا کہ یہ بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی ہے، یہ بہت ہی نیک آدمی ہے، کوئی مخلوق نہیں لگتی اللہ کی، دیکھنے میں تو انسانوں کی طرح کی ہے، لیکن جو اس کے اعمال ہیں، اس کے کام ہیں، یہ انسانوں کی طرح نہیں لگتے. تو انہوں نے کیا کہا، یہ ہم میں سے نہیں، یہ کوئی الگ ہی مخلوق ہے اور اللہ کا بیٹا بنا دیا. اسی طرح ہمارے ہاں بھی ایک سوچ ہے
کہ کسی آدمی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھ لینا، میں نے خود تقریروں میں سنا ہے کہ کسی آدمی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھ لینا، بہت زیادہ عبادت کرتے ہوئے، کہتے ہیں یار اتنی عبادت آدمی کر نہیں سکتا، اتنی عبادت عام انسان اتنی عبادت نہیں کر سکتا، اتنی جو عبادت کر رہا ہے یہ انسان کی شکل تو ہے لیکن انسان نہیں لگتا، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. تو اتنی خطرناک قسم کی شکل اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں جو اس کو کفر اور شرک کی طرف لے کر جاتی ہے. تو اس لیے کوئی بھی انسان ہے وہ انسان ہے، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، وہ غیر معصوم ہے. معصوم صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات ہے جو کبھی غلطی نہیں کر سکتی. تو کسی کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ بھائی یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، یہ فرشتہ، یہ بس انسان کی شکل میں غلطی نہیں کر سکتا، تو یہی کفر اور شرک کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے. اس کے بعد آئیے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آیت کریمہ کے بارے میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بتوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے. سب سے پہلے وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، ود پہلا، وَلَا يَغُوثَ وَلَا سُوَاعًا دوسرا سواع، تیسرا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ 5 بتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے. اب یہ کون لوگ تھے، کن کے نام کے بت بنائے گئے تھے، ان کی عبادت ہوتی تھی، اور یہ لوگ کون تھے اس کے بارے میں حدیث میں اس کی تشریح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح، کہ یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں. یہ جو 5 نام اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیے ہیں، یہ کن لوگوں کے نام ہیں؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور برگزیدہ لوگوں کے نام ہیں. اب ان کو بتوں کی شکل کس طرح دی گئی، ان کے نام کے بت کیسے بن گئے؟ یہ تو انسان تھے ہماری طرح کے، اور نیک تھے، صالح لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اب ہوا کیا، فلما ہلکوا، جب یہ نیک لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہلاک ہو گئے. یہ حدیث کے الفاظ یاد رکھنا، یہ ہلاک کا لفظ حدیث کے اندر آیا. فلما ہلکوا، جب یہ ہلاک ہو گئے. آج کسی بزرگ کے لیے ہلاک لفظ بول دے تو سر پھاڑ دیں گے آپ کا، بولیں گے یہ توہین کر رہا ہے یہ بزرگوں کی. جبکہ بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ الفاظ بول رہے ہیں. اور یہ کیا بول رہے ہیں؟ هذه اسماء رجال صالحین، کہ یہ نیک لوگوں کے نام ہیں. نیک لوگ بھی ہیں، اس کے بعد لفظ کے استعمال کیا فلما ہلاکوا، جب یہ ہلاک ہو گئے. تو اس لیے اگر کوئی ہلاک بولتے تو یہ توہین نہیں ہوتی. کیوں توہین ہوتی تو عبداللہ ابن عباس کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرتے. اب جب یہ دنیا سے چلے گئے تو کہتے ہیں اوحى الشیطان الى قومهم، تو شیطان نے کیا کیا کہ ان کی قوم کی طرف وحی کی. وحی کا اصل مطلب جو ہے کہ کسی بات کو، کہ کوئی بات ڈالنا، القاء کرنا، یہ وحی کا اصل مطلب ہے. تو شیطان نے ان کی قوم کے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں ایک بات ڈالی، ان کے دماغوں میں ایک بات ڈالی. اور وہ بات کیا تھی؟ انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم. شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کے دماغ میں ایک بات وحی کی، القاء کی ڈالی. وہ بات کیا تھی کہ جہاں یہ نیک لوگ بیٹھا کرتے تھے یا قیام کیا کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہاں کوئی چیز نصب کر دو نشانی کے طور پر تاکہ ان کی یاد آیا کرے. ان کی کوئی چیز نصب کر دو، اور کیا کرو، جس جگہ چیز نصب کرو اس کا ایک نام رکھ دو، وہ نام اس بزرگ کے نام پہ رکھو کہ یہاں فلاں آدمی عبادت کیا کرتا تھا، فلاں ایک آدمی عبادت کیا کرتا تھا، یہاں اس کی نشانی رکھ کے اسی کے نام پہ اس بت کا یا اس نشانی کا نام رکھ دو. اب انہوں نے یہی کیا. اب کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کیا کہ وہ نیک لوگ تو چلے گئے اس دنیا سے، وہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اب ہم گناہگار ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہاں ان کی نشانی لا کے رکھ دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا، شیطان نے جو بات ڈالی اس کا فائدہ یہ ہوگا، ہم جب ان کی نشانیوں کو دیکھیں گے تو ان کی عبادت یاد آئے گی، اور اس عبادت سے ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہوگا، ہم بھی عبادت کریں گے. یعنی سوچ بڑی اچھی تھی.
اس وقت تک یہ بہت اچھی سوچ تھی کہ بھائی ہمیں بھی عبادت یاد آئے گی ان کی، جب عبادت یاد کریں گے تو ہم بھی پھر عبادت کریں گے. اب لوگ وہاں آ کے بیٹھنے لگے، اعتکاف کرنے لگے، جس طرح آج بھی کیا جاتا ہے، قبروں کے پاس جا کے کرتے ہیں نا لوگ، وہاں مراقبے ہونے لگے، سارا کچھ ہوا. لیکن نیت کیا تھی لوگوں کی کہ ان کی عبادت یاد آئے گی تو پھر ہم بھی عبادت کی طرف بڑھیں گے. اب شیطان نے ان سے یہ کام کروایا کہ ان کی نشانیاں رکھوا کے ان کے نام ان کے اوپر لگا دیے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. اس کے بعد کیا ہوا، آگے حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فلم تو ان کی عبادت نہیں ہوئی، بس نشانیاں رکھ کے اس کے بعد وہ بیٹھا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے بس. حتی اذا ہلک اولئک، حتیٰ کہ جن لوگوں نے وہ بت بنائے تھے، وہ نشانیاں جو چیزیں نصب کی تھی، وہ فوت ہو گئے. بنانے والے جب فوت ہو گئے، اگلی نسل آئی. اب اگلی نسل کو تو نہیں پتا یہ کس لیے بنائے گئے ہیں، اگلی نسل کو نہیں پتا تھا کہ یہ نشانی کے طور پہ رکھے گئے ہیں. اگلی نسل آئی تو کیا ہوا، وَنُسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ، علم ختم ہو گیا، علم اٹھ گیا، توحید کی معرفت ختم ہو گئی. عُبِدَتْ، تو انہی نشانیوں کی وہی چیزیں جو نصب کی تھی ان کی عبادت ہونے لگی، ان کے لیے ذبح ہونے لگا، ان کے لیے سجدے ہونے لگے، ان سے دعائیں ہونے لگی. تو شیطان نے کس طرح جو ہے آہستہ آہستہ شرک اس آدم کی اولاد کے اندر ڈالا ہے. تو اس حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. تو اس لیے اس حدیث سے ایک اور بات پتہ چلی کہ شرک کرنا تو حرام ہے ہی، شرک کرنا تو گناہ ہے ہی، کفر گناہ ہے. ہر حرام کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا اس میں گناہ ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ راستہ جو حرام کام کی طرف لے کر جائے وہ بھی حرام ہوتا ہے. وہ راستہ جو حرام کام کی طرف لے کے جائے، جو شرک کرنے کے، وہ راستہ جو شرک پہ جا کے ختم ہو، وہ راستے پہ چلنا بھی حرام ہے اگرچہ وہ شرک نہیں ہے. جس طرح انہوں نے نشانیاں بنا کے رکھ دی ہیں، وہ تو فوت ہو گیا، اگلی نسل آئی، انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی. تو کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے عبادت شروع کی؟ یہ نشانیاں نہ رکھتے، بنا کے نصب نہ کرتے چیزیں ان کے نام کی، تو اگلی نسل عبادت نہ کرتی. تو ان کی وجہ سے اگلی نسل نے شرک کیا، کفر کیا. تو لہذا یہ جو نشانیاں بنانا، کوئی کسی کے نام کی چیزوں کو نصب کرنا، یہ بھی حرام ہے. کیوں؟ یہ شرک کی طرف لے کر جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے ادھر ماشاءاللہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بھی انہی کے راستے پہ عمل کر رہے ہیں. عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا علیہ السلام. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ، قوم نوح کے جو بت تھے، نیک لوگ تھے نا، انہوں نے نیک لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. آج ہم نے بھی یہ کام کیا. اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا، اللہ کے رسول کو اللہ کے نور کا حصہ بنا دیا. انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا تھا، انہوں نے حصہ نہیں بنایا تھا. ہم نے اسے ایک قدم بڑھ کے اس وجود کا حصہ بنا دیا، نور کا حصہ بنا دیا. نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور. اب جو یہ کہہ رہا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ تو بڑی محبت کی وجہ سے رکھتا ہے نا. میں بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، کیا وہ اللہ کے عیسیٰ ابن مریم سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ محبت کرتے تھے. محبت کرتے تھے تو اللہ کا بیٹا بنایا نا. ان کے مخالف نے تو نہیں یہ کیا. یا عزیر علیہ السلام کو جنہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، وہ ان سے محبت میں آ کے اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا انہوں نے. تو اسی طرح ہم نے بھی محبت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے اللہ کے نور کا حصہ بنا دیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا، جس طرح عیسائیوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ لگایا، لقد کفر الذین قالوا، جنہوں نے یہ کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کافر ہیں. تو جو آج شخص یہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور کا حصہ ہے، اس پہ بھی یہی فتویٰ لگے گا قرآن کا. اس نے بھی محبت کرتے ہوئے یہ کیا تھا، آج بھی محبت کرتے ہوئے یہ کر رہا ہے. فرق کوئی نہیں ہے، بس نبی کا فرق ہے. اور آج کے لوگ ایک قدم آگے نکل رہے ہیں. انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، انہوں نے نور میں سے نور حصہ بنا دیا، پورا فرق ہی ختم کر دیا. اسی طرح ایک شعر ہے بڑا مشہور، قصیدہ بردہ، نام سنا ہے آپ نے؟ قصیدہ بردہ. اس قصیدہ بردہ کو اگر پڑھ کے دیکھو، کفر و شرک سے بھرا ہوا ہے. اس کا ایک شعر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں، یہ بصیری مصر کا تھا، صوفی بہت بڑا. کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی تعظیم کرتے ہوئے کتنا مبالغہ اور کتنا غلو کرتا ہے. کہتا ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا،
وَمِنْ عِلْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے اس دنیا کا وجود ہے. وَمِنْ عِلْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ اور اللہ کے رسول کے علم میں سے لوح محفوظ کا بھی علم ہے اور قلم کا بھی علم ہے. یعنی اصل اللہ کا علم اصل نہیں ہے, اصل علم اللہ کے رسول کا ہے. اس علم میں سے لوح محفوظ میں بھی علم دیا, اور قلم جو لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کی لکھنے کے لیے, جو قلم نے لکھا وہ بھی اسی علم میں سے کیا. یعنی اللہ کے پاس جو علم ہے وہ کہاں سے آیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. تو آج یعنی یہ کوئی شخص اتنا بڑا دعویٰ کہ پہلی امتوں میں نبی نے کسی امت کے کسی آدمی نے نہیں کیا ہوگا, کسی مشرک نے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا ہوگا کہ اللہ کا علم بعد میں, پہلے اصل علم اللہ کے رسول کو دے دیا. ایک تو ہے نا کہ علم غیب, عالم الغیب اللہ کے رسول غیب کی علم جانتے ہیں, تو بات کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں عالم الغیب تو دور کی بات, اصل علم ہی اللہ کے رسول کا, اور اس علم میں سے سب کو علم بانٹا گیا ہے. لوح محفوظ کا علم بھی اس علم میں سے ہے, اور جو قلم نے لکھا وہ علم بھی اس میں سے ہے. تو اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہم نے وہی کیا جو عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا. اسی طرح نیک آدمیوں کو بھی ہم نے اسی طرح کیا ہے. جس طرح قوم نوح نے اپنے نیک آدمیوں کو اٹھایا اور اللہ کے مقابلے میں لے آئے, ان کے لیے سجدے کرنے لگے, ان سے دعائیں کرنے لگے, ہم نے بھی کیا کیا ہے. اب یہ ایک بات یاد رکھنا, پہلی امتوں میں جتنا بھی شرک آیا ہے وہ توحید الوہیت میں آیا ہے. توحید ربوبیت میں بہت کم شرک آیا ہے. توحید ربوبیت میں بہت کم شرک آیا ہے. لیکن آج صوفیہ جو ہے ان کی توحید ربوبیت بھی پوری نہیں ہے. ان کا کیا عقیدہ ہے؟ مشرکین مکہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. ان سے پوچھا گیا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو تدبیر کر رہا ہے. لیکن صوفیہ کہتے ہیں نہیں, اس زمین پہ 4 قطب ہیں. 4 کیا ہے؟ قطب ہیں. جن زمین کے 4 حصے کر لو, ہر حصہ ایک ایک قطب کے پاس ہے, وہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چلا رہا, اور وہ قطب چلا رہے ہیں. تو آج کے جو مسلمان نام نہاد جو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں اپنی, انہوں نے کیا کیا ہے؟ قوم نوح کے شرک تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے, اتنا آگے بڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ نظام چلانا بھی چھین کر اپنے علماء میں, اپنے بزرگوں میں بانٹ دیا ہے کہ 4 اقطاب ہیں, وہ اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم بھی اپنے سے پہلوں کی سنت پہ عمل کرو گے, یعنی اپنے سے پہلوں کے طریقے پہ عمل کرو گے. جس طرح انہوں نے شرک کیا تھا تم بھی اسی طرح کرو گے. لیکن آج ہمارے یہاں ایک بڑی بات مشہور کی جا رہی ہے, باقاعدہ اسے بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے نا اپنی تقریروں میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس امت میں شرک نہیں آ سکتا, شرک نہیں آ سکتا. یہ لوگوں کے دماغوں میں ڈال دو کہ شرک آ نہیں سکتا, اور وہ جو چاہے کرتے پھر. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم بھی انہی کے طریقوں پہ, انہی کے نقش قدم پہ عمل کرو گے جو تم سے پہلے تھے. انہوں نے شرک کیا, اس امت میں شرک اتنا نہیں آیا بلکہ 2 قدم بڑھ کے آیا. انہوں نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا, یہ آگے بڑھ گئے. انہوں نے اپنے انبیاء کی باتوں کو انکار کیا, یہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے. اتنے فرقے کسی امت میں تھے پہلے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, بنی اسرائیل کتنے میں بڑھی؟ 72 میں. یہ کتنے میں؟ تو ہر چیز میں آگے نکل گیا. تو پھر گھوم پھر کے یہ کہتے ہیں اس میں شرک نہیں آ سکتا. تو اس لیے اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ غلو یہ سب سے پہلے دین سے یہی بربادی کے سبب ہے, اور آج بھی اسی سے گمراہی اور بربادی پھیل رہی ہے. کسی کی ذات میں غلو کرنا, اللہ کے رسول کی ذات ہو اور اس کے بعد کوئی نیک آدمی ہو, کوئی امام ہو, کوئی عالم ہو, اتنا غلو کرنا کہ اس کے مقام سے اسے بڑھا دینا, یہ گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم وانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست وضاحت کر دی ہے اس غلو کے بارے میں. لا تطرونی, مجھے اس طرح نہ بڑھانا, مجھے اس طرح میری ذات میں غلو نہ کرنا. کما اطرت النصارى ابن مریم, جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم میں غلو کیا تھا, جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم میں غلو کیا تھا. غلو کیا کیا تھا؟
کہ عیسیٰ ابن مریم سے کیا کیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اس طرح آج تم میری ذات میں غلو نہ کرنا، میں کیا ہوں یہ منع کیا، ایک حکم دیا کہ اس طرح نہیں کرنا، اس کے بعد اپنی وضاحت بھی کر دی، اپنی حیثیت اور اپنا مقام بھی بتا دیا. انما انا عبد، بے شک میں بندہ ہوں، عبد ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسول، اور مجھے کیا کہو؟ فقولوا، کہو عبد اللہ، اللہ کا بندہ، ورسول، اور اس کا رسول. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے کہ اللہ کے رسول پہلے عبد تھے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو رسالت کے مقام پہ بٹھایا گیا. فقول عبد اللہ، اللہ کے بندے، ورسول، اور اس کے رسول. اور قرآن پاک میں اس کی اور وضاحت کرتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم. اللہ کے رسول نے اپنی اصلیت، اپنی جنس جو ہے وہ بتا دی. انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب بعض لوگ بولتے ہیں، ایک آدمی تقریر کر رہا تھا، انڈیا کا کوئی عالم تھا، کہتا ہے بشر مثلکم کا مطلب ہے تمہاری طرح بشر. اور یہ خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ اس زمانے میں کس کو بولا گیا تھا؟ مشرکین کو. یہی بولا، مشرکین کو بولا گیا تھا نا، قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب وہ آگے سے اس کا جواب دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اب جن سے کہا گیا تھا وہ تو ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، مشرکین تھے، تو کیا اللہ کے رسول ان کی طرح کے تھے؟ اب جب ایسا شبہ پیش کیا جائے لوگوں کے دماغوں میں، ایک دم بندہ ہل جاتا ہے اور وہ اس کا انکار کر دیتا ہے. نہیں، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک آیت کا انکار ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان کے دماغ میں یہ بات ڈالی جائے، وہ یہی سوچتا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول مشرکین کی طرح تو نہیں ہو سکتے. یہی سوچتا ہے نا ہر ایمان والا، ہر اللہ کے آدمی، وہ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ یہی سوچے گا کہ اللہ کے رسول مشرکین کی طرح تو نہیں ہو سکتے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ نہیں، وہ اللہ کے رسول ان کی طرح کے نہیں تھے، وہ پھر اسی طرف چلا جائے گا. تو یہ جو شبہ ڈالتے ہیں، ان کی بجائے ہمیں دوبارہ قرآن پاک سے ہی سبق حاصل کرنا چاہیے، اسی آیت سے دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی وضاحت بھی ہو سکتی ہے. تمہاری طرح بشر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری آیت نہیں پڑھتے، ادھر تک پڑھ کے بات ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوری آیت میں کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیا ہر اعتبار سے تمہاری طرح ہوں؟ نہیں، ہر اعتبار سے تمہاری طرح نہیں ہوں. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. ہمارے اور اللہ کے رسول کے اندر فرق بھی پتہ چل گیا کہ بشر ہماری بشریت کے اعتبار سے ہماری طرح کی ہے، لیکن ان کا مقام رسالت ہے. پہلے عبد ہے، جس طرح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اللہ کے رسول پہلے عبد ہے اور اس کے بعد پھر رسول بھی ہے. اس آیت میں بھی اسی طرح اس آیت میں بھی فرمایا انما انا بشر مثلکم، یعنی میں عبد ہوں، تمہاری طرح کا بشر ہوں. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. یہ فرق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا. بالکل ہماری طرح کے بشر نہیں ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا. بشر کس اعتبار سے ہے؟ صرف جنس کے اعتبار سے ہماری طرح کے بشر. اللہ کے رسول کھاتے ہیں، اللہ کے رسول پیتے ہیں. اگر بشر نہ ہوتے اللہ کے رسول، اگر بشر نور ہوتے، قرآن پاک میں جگہ جگہ، بلکہ اللہ کے رسول سے پہلے جتنے انبیاء ہیں، ساری امتوں نے انبیاء کو جھٹلانے کا جو بہانہ بنایا تھا وہ کیا تھا؟ کہ یہ کیسا نبی ہے، کھاتا بھی ہے پیتا، یأکل مما تأکلون منہ، یہ کیسا؟ وقالوا ما لهذا الرسول، کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازار میں یمشون فی الاسواق، سوق میں بھی جاتا ہے، بازار میں بھی گھومتا پھرتا بھی ہے. اگر کوئی رسول اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ اگر اللہ کے رسول بشر نہ ہوتے تو ساری امتیں ایمان لے آتی. اللہ کے رسول بشر نہ ہوتے تو ساری امتیں ایمان لے آتی. کیوں؟ جو انہوں نے دلیل بنائی تھی کہ یہ ہماری طرح کا بشر ہے، اس لیے ہم اس میں ایمان نہیں لا رہے، وہ دلیل ختم ہو جاتی، ساری امتیں ایمان لے آتی. تو اللہ کے رسول نے انہیں یہی بات بتائی کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یأکلون مما تأکلون منہ، جس سے تم کھاتے ہو انہی سے یہ کھاتا ہے. ویشرب مما تشربون، اور جو تم پیتے ہو وہی وہ پیتا ہے. تم سوتے ہو وہ بھی سوتا ہے، تم جاگتے ہو وہ بھی جاگتا ہے. یعنی جنس کے اعتبار سے ہماری طرح کے بشر ہیں، لیکن ان کا مقام ہم سے بڑا ہے. کس اعتبار سے؟ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی.
انما الہکم. اب اس کے بعد دیکھیں، پہلے اللہ کے رسول نے اپنا مقام بتایا، اپنے بارے میں بتلایا، اس کے بعد پھر اپنا فرق بتلا دیا، تمہارے اور میرے درمیان فرق کیا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا دیا انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ اکیلا الہ ہے. اب تینوں حکم ایک جگہ آنے کا مقصد کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی توحید کا بھی منکر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے بشریت کا ذکر کیا، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. پھر فرمایا یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. اس سے فرق پتہ چل گیا اللہ کے رسول میں اور عام آدمی میں فرق کیا ہے. عام آدمی کی طرف وحی نہیں کی جاتی، اللہ کے رسول کی طرف وحی کی جاتی ہے. اللہ کے رسول رسالت کے مقام پہ ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ کر کے کیا فرمایا کہ جو پہلی چیز کا انکار کرتا ہے یا پہلی چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے، بشریت کا منکر ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ نبی بشر ہے، اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، الہ صرف اکیلا الہ ہے. انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف اکیلا الہ ہے. یعنی جو بشریت کا منکر ہے اللہ کے رسول کی، وہ توحید کا بھی منکر ہے. جب تک اللہ کے رسول کی بشریت کا اقرار نہ کیا جائے اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کسی کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول عبد ہیں، رسول ہیں. اللہ کے رسول بشر ہیں اور اس کے بعد ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. ہم سب بشر ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے کہ اللہ کے رسول رسالت کے مقام پہ فائز ہیں، ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. اس کے بعد بعض لوگ بولتے ہیں یہ تو کافروں کو آیت سنانے کے لیے نازل ہوئی تھی. ایک آدمی کو میں نے یہ آیت سنائی، وہ کہتا ہے یہ تو کافروں کے بارے میں فرمایا تھا. اب کافروں کو فرمایا تھا یا کچھ بھی، پھر تو یہ بھی کہو گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کوہ صفا کی چوٹی پہ یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو وہ بھی کافروں کو کہا تھا، اس کو بھی انکار کر دو. تو پورے کا پورا دین جب نازل ہوا تو کافروں کے لیے نازل ہوا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ. تو یہ بھی کافروں کے لیے ہے جو اس چیز کو نہیں مانتے کہ مسلمان ہو جاؤ، بشریت کا اقرار کرو. تو اس لیے یہ عجیب و غریب باتیں کرنا، بہانے بنانا، اب یہ عجیب بات ہے. یعنی کافروں کے لیے فرمایا، تو کافروں کے لیے فرمایا تو کیا غلط فرمایا تھا؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ کے رسول نے اگر یہ کافروں کو کہا تھا اس زمانے میں قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو یہ کیا غلط کہا تھا؟ سچ تھا تو کہا تھا. اللہ کے رسول تو غلط بات نہیں کر سکتے. یا تو آدمی اس وقت بات اپنی پھیرتا ہے جب وہ کسی سے اگلے بندے سے ڈرتا ہو کہ بھائی اس کو ایسے میں بات کہوں گا تو یہ مجھے کچھ کر نہ دے، تو اس وقت اپنی بات کو گھما پھرا کے پیش کرتا ہے. اللہ کے رسول کو کسی کا ڈر تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر تھا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھا، کسی کا ڈر تھا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کافروں کو فرمایا تھا ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، یہ حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول نور ہے، بشر نہیں ہے، یہ تو صرف کافروں کے لیے تھا، تو وہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتا ہے. تو اس لیے کافروں کو فرمایا تھا یا مومنوں کو فرمایا تھا؟ قرآن جو ہے یہ حق ہے، یہی اصل ہے. کسی کو بھی فرمایا، اس کے اندر کوئی غلط بیانی یا کوئی آگے گھما پھرا کے بات نہیں کی گئی، واضح دو ٹوک بات ہے. جو حکم اس میں کافروں کے لیے وہی بے شک کافروں کے لیے ہو یا مسلمانوں کے لیے ہو، وہ سارے کا سارا سیدھا سادہ حکم ہے، سچ حکم ہے، اس کو ماننا لازمی ہے. اس کے بعد آئیے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب کوئی کہہ سکتا ہے مثال کے طور میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت پڑھی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کیونکہ جواب دینے والے عجیب و غریب جواب ڈھونڈتے ہیں. قرآن نازل ہوا ہے ماننے کے لیے، انما کان قول المؤمنین اذا جب مومنوں کے لیے اللہ رب العزت کا کوئی قول آتا ہے، جب اللہ کی طرف مومنوں کو بلایا جاتا ہے، مومن کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ایمان لے آئے، یہ مومنوں کا کام ہے. لیکن جو الٹے سیدھے آدمی ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو اس کا جواب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے رد کر دیا جائے. ہمارا عقیدے کے مطابق یہ آیت نہیں، ہمارے عقیدے کے مطابق یہ حدیث نہیں ہے. تو یہ منافقین کا کام ہے. جب بھی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث آئے یا قرآن پاک کی کوئی آیت آئے تو جواب نہیں دینا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی کوشش کرنی ہے. تو اسی طرح بعض لوگ جواب دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرنا. کوئی کہہ سکتا ہے بھائی یہ مسلمانوں کو تو نہیں کہا، اہل کتاب کو کہا ہے، اہل کتاب کو کہا ہے، تو مسلمانوں کو. تو اس سے پوچھے کس لیے کہا ہے؟
اگر انہیں کہا ہے تو اس قرآن میں اس اللہ کے رسول پہ جو آیت بنا کے نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے کہ انہوں نے ایسے کیا تھا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے تھے، تو تم بھی اسی طرح اپنے نبی کے ساتھ نہ کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث کے اندر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والغلو، ایاکم والغلو، خبردار رہنا غلو سے، بچے رہنا، غلو سے دور رہنا۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو، وہ چیز جس نے تم سے پہلی امتوں کو تباہ کیا، ہلاکت و بربادی میں لے کے گئی، وہ کون سی تھی؟ الغلو، وہ یہی غلو تھا۔ تو اس سے اس آیت کریمہ کی وضاحت بھی ہوگی۔ تو جو حکم اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو دیا تھا، یہودیوں کو دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم اس امت مسلمہ کو بھی دیا ہے، کہ جس طرح پہلی امت غلو سے برباد ہوئی، تباہ ہوئی، انہوں نے غلو کیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا علیہ السلام، اسی طرح تم اس غلو سے دور رہنا، اس سے بچے رہنا، تم میری ذات میں غلو نہ کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، 3 دفعہ فرمایا، اور بد دعا کی کس کے لیے؟ متنطعون، متنطع وہ ہوتا ہے جو غلو کرتا ہے، تنطع اطراء جو حدیث میں لفظ آیا ہے، پہلے قرآن کی آیت میں غلو آیا، اس کے بعد دوسری حدیث میں لا تطرونی اطراء لفظ آیا ہے، اور تیسری حدیث جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں اس میں ہلک المتنطعون۔ تو یہ تنطع تینوں کا ایک ہی مطلب ہے، تینوں کا مطلب کیا ہے؟ غلو کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے، ہلاکت کی دعا کیا، ہلک المتنطعون، تنطع کرنے والے ہلاک ہو جائیں، یعنی غلو اور مبالغہ کرنے والے ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، چاہے وہ محبت میں آ کے اللہ کے رسول کو نور من نور اللہ کیوں نہ کہے، یا محبت میں آ کے اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ لے آئے، یا محبت میں آ کے اپنے امام کو اٹھا کر اللہ کے رسول کے مقابلے پہ لے آئے، تو اس طرح کرنے والے سارے اللہ کے رسول کی بد دعا کے مطابق ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ تو اس لیے اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اب غور کریں، جتنے مسائل جتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، سارے کے سارے مسائل جو ہیں اسی کی وجہ سے۔ انسان ایک آدمی کی، آپ کسی کو حدیث پیش کرتے ہیں، جو حدیث پہ عمل نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے کہ اپنے امام کا اتنا بڑا ڈھانچہ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ بھائی یہ امام تو غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ باقاعدہ کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارے مذہب میں کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، قرآن و حدیث کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ امام کی ذات میں اتنا غلو ہے، اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب، جو میں خود تقریر سن رہا تھا، یہ ایک حضرت صاحب نے جب مردے کو کلمہ پڑھایا، آپ نے سنا ہوگا، ہاں کلمہ پڑھایا ان کو، اب بہت لوگوں نے اعتراض کیا بھائی یہ کیا نیا کام شروع کر لیا۔ اس کی تائید کرنے کے لیے انڈیا کے عالم نے، عالم ہے پتہ نہیں کیا ہے، اس نے اس کی تائید کرتے ہوئے تقریر کی، اور یہ کہتا ہے، دلیل کیا دے رہا ہے؟ کہتا ہے جب کوئی عجیب سی نئی چیز دیکھ لیتے ہو اپنے علماء میں تو حیران نہ ہوا کرو، وہ جو کچھ کرتے ہیں سچ کرتے ہیں، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے۔ اب وہ یہ سوچ عام عوام کے اندر بٹھا دیتے ہیں، بیچارے جاہل عوام کے اندر، کہ وہ کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے، اب جو کچھ کر رہے ہیں وہی حق ہے، اب اس کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے نا ہمارے اندر کہ ہماری مسجد کا جو امام ہے یہ کچھ غلط کہہ نہیں سکتا، یا فلاں آدمی جو ہے اتنا بڑا ادارہ اور اتنا بڑا مدرسہ بنا کے بیٹھا ہوا، اتنے ہزار طالب علم ادھر پڑھتے ہیں، وہ کیسے غلطی کر سکتا ہے، یا فلاں آدمی اس جماعت کا امیر ہے وہ کیسے غلطی کر سکتا ہے۔ تو یہ حق بات کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی کسی جماعت کا امیر ہو، کوئی کسی بہت بڑے مدرسے کا امام ہو، یا کسی بہت بڑی مسجد کا امام ہو، یا کسی حکومت نے اسے مفتی بنایا ہو کسی ملک کا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حکومتیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، حکومتیں تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ پاکستان کے مفتی ہیں یار، وہ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں، ان کو نہیں پتہ اس حدیث کا، یہ حدیث جو تم بتا رہے ہو ان کو نہیں پتا، وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں حدیث کا نہ پتا ہو۔ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ تو حج کے اندر مجھے مسئلہ پیش آیا، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جمع کی ہے۔ اب ایک مذہب کا یہ مسئلہ ہے کہ جمع نہیں کرنی، لگا پڑھنی۔ اب میں اسے بتا رہا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اچھا یہ حدیث ہمارے امام کو نہیں پتا تھی، ہمارے امام کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، تو یہ حدیث آپ کو پتہ چل گئی 1400 سال کے بعد، اس امام کو نہیں پتا تھی۔
اب ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہر امام کو ہر حدیث کا پتہ ہے، جو اس حدیث کا اس امام کو نہیں پتا وہ حدیث ہی نہیں ہے. تو یہ سوچ بنا لینا یہ غلط ہے. پہلی بات، کسی کے پاس پورا علم آ نہیں سکتا. ہمارے تک جو دین پہنچا ہے اس میں کوئی شک نہیں ائمہ کے ذریعے پہنچا ہے، انہیں علماء کے ذریعے پہنچا ہے، لیکن ایک عالم کے ذریعے نہیں پہنچا. بہت سے 1400 سال میں صرف ایک امام نہیں آیا ہے. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے امام کو نہیں پتا تھی، تو اس سے یہ کہیں کہ ایک ہی امام دنیا کے اندر آیا جس کے لیے پورا دین ہم تک پہنچا ہے. ایک امام تو نہیں آیا 1400 سال میں، بہت سارے ہزاروں ائمہ آئے، ایک امام کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ اور جب اتنے ہزار ائمہ تو ایسا بھی ممکن ہے ایک امام کو سارا علم نہ ہو. ساری حدیثیں ایک امام کے ذہن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک امام سے حدیث رہ سکتی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کو نہیں پتا تھی، تو اس کا جواب یہ ہے نہیں پتا ہوگی، اس میں کون سی بات ہے؟ اور اس کی کسی کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی اگر کسی کو کوئی بات پتہ نہیں چلتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 40 سوال کیے گئے، امام مالک نے 2 دن کا جواب دیا، باقی سارا عراق سے ایک آدمی مدینے آیا امام مالک سے سوال کرنے. اہل عراق نے بھیجا کہ جاؤ امام مالک سے سوال کر کے آؤ، امام مالک سے ان مسائل کے بارے میں پوچھ کے آؤ کہ امام مالک کی کیا رائے ہے. اس نے 40 سوال کیے، 2 دن کا جواب دیا، باقی سب میں کہا کہ اللہ عالم مجھے نہیں پتا. اب وہ آدمی کہنے لگا میں عراق سے آیا ہوں، ان کو جا کے کیا کہوں گا کہ امام مالک کو نہیں پتا؟ تو امام مالک کہنے لگے ان کو جا کے کہہ دینا کہ امام مالک کو نہیں پتا. وہ کہتا مجھے نہیں پتا. اب کوئی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، یعنی امام صاحب کا واقعہ ہے. اب کوئی آج کے زمانے میں آگے امام مالک کے بارے میں کہے کہ یار وہ اتنے بڑے امام تھے، ان کو نہیں اس حدیث کا پتا تھا، ان کے بغیر انہوں نے ہم تک دین پہنچایا، انہوں نے اتنی بڑی حدیث کی کتاب لکھی موطا امام مالک. تو یہ حدیث 1400 سال بعد آپ کو پتا چل گئی، حدیث کی کتاب لکھنے والے کو نہیں پتا تھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں پتا تھی. ایک آدمی کے پاس پوری حدیثوں کا علم نہیں، انہوں نے حدیث کا بہت کام کیا، بڑا دین کی خدمت کی، لیکن کیا سارے کے سارا دین ان کے پاس تھا؟ سارے کے ساری حدیثیں ان کے پاس تھی؟ یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کوئی ایسا امام جس کو ساری کی ساری حدیثیں. میں کتاب پڑھ رہا تھا، بہت بڑے عالم تھے مولانا ابوالکلام آزاد، نام سنا ہوگا آپ نے. اب ان کے بارے میں نے پڑھا کہ ساری زندگی وہ تصویر کھنچواتے رہے، تصویر کھنچوانے کو حلال سمجھتے تھے، جائز سمجھتے تھے. لیکن جب ان کی موت سے پہلے انہیں پتا چلا کہ دین اسلام میں تصویر کھنچانا حرام ہے. یہ کتنی مشہور بات ہے تصویر کے بارے میں. عام آدمیوں میں یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے بھائی تصویر حلال ہے یا حرام. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہر مسلک کے اندر، ہر مسلک میں، ہر مذہب میں یہ بحث ہوتی ہے. عام بندے، چھوٹے چھوٹے بندے جو ہیں وہ بحث کر رہے تھے تصویر کے بارے میں. لیکن اتنا بڑا عالم بر صغیر کا، اتنا بڑا عالم، لیکن ساری زندگی انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ تصویر کھنچانا حلال ہے یا. تو ہم کہہ سکتے ہیں حدیث نہیں پہنچی تھی، لیکن جب ان کے پاس پہنچ گئی آخری وقت ساری عمر کھنچواتے رہے تصویر. ان کے رسالے نکلتے ہوتے ان میں تصویر چھپتی رہی ان کی، لیکن جب آخری عمر میں انہیں حدیث کا پتہ چلا تو انہوں نے کیا کہا کہ تصویر کھنچانا ناجائز ہے. اس کے بعد تصویر کھنچانے منع کر دیا. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر عالم کو ہر حدیث کا پتہ ہو. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ فلاں آدمی کو اگر حدیثوں کا پتہ ہو تو مان لینا، اگر اسے نہیں پتا تو نہ ماننا. ہمیں یہ نہیں کہا. ہمیں کیا کہا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کوئی تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دو. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے دیکھو کہ فلاں امام کو اس حدیث کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، اور پھر اگر اسے پتہ ہو تو مان لینا. یہ کہیں نہیں کہا گیا. کسی ایک آدمی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں نہیں دی سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کے مطابق بات نہیں کرتے، نطق نہیں کرتے. نطق کہتے ہیں زبان سے کوئی بھی بات نکالنا، کوئی بھی بات نکالنا، زبان سے کوئی بھی بات نکلے اسے عربی میں نطق کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول اپنی خواہشات کے مطابق بات نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، بلکہ وہ وحی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول کی گواہی تو قرآن دے رہا ہے. اس کے علاوہ کسی صحابی کی، کسی تابعی کی، کسی تبع تابعی کی، کسی امام کی، کسی عالم کی، کسی مولوی کی، کسی بزرگ کی گواہی قرآن نے نہیں دی. تو اس لیے اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی گواہی قرآن نے دے دی. اللہ کے رسول معصوم عن الخطا، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اپنے انبیاء رسولوں کی. اس کے علاوہ کسی کی عصمت اور حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا. ہر انسان سے، ہر امام سے غلطی ہو سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی بلکہ ہوئی ہے.
اور اس غلطی کے ہونے میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے. اگر ایک آدمی سے غلطی نہیں ہوتی، کوئی یہ سمجھتا ہے کوئی غلطی نہیں کر سکتا، تو اس عالم کو اللہ کے رسول کے مقابلے پہ بٹھا رہا ہے. یہی غلو ہے، یہی مبالغہ ہے کہ کسی عام آدمی کسی عالم کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ غلطی نہیں کر سکتا. یہی تو غلو ہے، یہی بربادی کا سبب ہے. یہ اللہ کے رسول کا مقام ہے. پہلے تو اللہ کے رسول کو اٹھا کے اللہ تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ الوہیت کا مقام دیتے ہیں. اس کے بعد اماموں کو اٹھا کے رسالت کے مقام پہ بٹھا دیتے ہیں. یعنی وہ جو الطاف حسین علی رحمۃ اللہ نے بات کی تھی کہ اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑھا دیا ہے، اور نہ جو نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے. تو یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ غلو کی وجہ سے. کسی عالم کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ غلطی نہیں کر سکتا یہ جو مقام ہے، یہ جو معصومیت کا مقام ہے، یہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اگر کوئی آدمی کسی عالم کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتا، یہ معصوم ہے، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے مذہب میں جتنی باتیں سارے قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، تو یہ اس کو اٹھا کے کس کے مقام پہ بٹھا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ رسالت میں شرک کر رہا ہے. شرک صرف توحید میں نہیں ہوتا، توحید بھی ہم نے مان لی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بھی بچنا ہے، اور اسی طرح رسالت میں شرک کرنے سے بھی بچنا ہے. دونوں قسم کے شرک سے نہ اللہ رب العزت کی شراکت گوارا کرنی ہے، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک کرنا ہے. تو یہ سب سے بڑے بنیادی دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، وہ بھی سبب کیا ہے؟ غلو کرنا. اور اس میں غلو کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ یہ بڑا نیک آدمی پہنچا ہوا ہے، اور پہنچا ہوا جو ہوتا ہے وہ آپ بندے کو بھی پہنچا لیتا اپنے ساتھ. تو اس لیے کسی کو پہنچا ہوا نہیں سمجھنا، اتنا زیادہ پہنچا ہوا نہیں سمجھنا. اگر کوئی نیک آدمی ہے تو آپ بھی نیک کام کر کے اس کی طرح کے بن سکتے ہیں. ویسے تو ہر کام اللہ کے حکم سے کرنا ہے، لیکن نبوت اور رسالت جس طرح ملتی ہے اس طرح ولایت عام آدمی جو ایماندار ہے اور متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ کا ولی ہے. تو لہذا کوئی اگر پہنچی ہوئی ہستی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی پہنچ گئی ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے یہ تو پہنچ گئی ہے اور میں نہیں پہنچ سکتا وہاں. یہی تصور ہے نا کہ چونکہ اللہ نے اسے ولی بنا دیا ہے، یہ پہنچ گیا اور میں وہاں نہیں پہنچ سکتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بجائے اسی سے مانگنے لگتا ہے کہ میں جب نہیں پہنچ سکتا تو اسی کے ذریعے جانا پڑے گا. تو غلو اتنا زیادہ اس کی ذات میں کر لیا کہ اس کے ذریعے بس پہنچ سکتا ہوں، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. تو یہاں سے یہ جو ہے بربادی کا جو ہے راستہ شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلو سے بچائے، اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجميع المسلمین فاستغفروه انه